السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ 7ویں پارے کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد یعنی نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آنے والے ہو؟ اب ایمان والوں سے خطاب ہے اور کیا فرمایا گیا ہے کہ بے شک خمر کہتے ہیں ہر اس نشہ آور چیز کو جو عقل کو ڈھانپ لے۔ شراب کے لیے بھی خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، انسان کو محرم رشتوں میں تمیز نہیں رہتی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بعض لوگوں نے شراب پی اور انہوں نے گھر میں آ کر محرم رشتوں سے بدکاری کر لی اور بعد میں پچھتاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے سمیت شراب کی تیاری میں تعاون کرنے والے تمام افراد کو ملعون قرار دیا، یعنی لعنت زدہ ہیں یہ سارے لوگ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے: کشید کرنے والے پر، کشید کروانے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر جس کے لیے اٹھا کر لائی جائے، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر اور خریدنے والے پر اور جس کے لیے خریدی جائے، ان سب کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب کی فروغ سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے اور حرام کمائی سے انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب اور اس کی قیمت حرام قرار دی، مردار اور اس کی قیمت حرام قرار دی، خنزیر اور اس کی قیمت حرام قرار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دسترخوان پر شراب ہوگی اس دسترخوان پر اہل ایمان نہیں بیٹھیں گے، وہاں سے اٹھ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی گئی ہو۔ چھوٹے بچوں کو شراب پلانے والے کی جو اس کو پلائے گا اس کو سزا دی جائے گی، خواہ وہ والدین ہوں یا ڈاکٹر۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں اکثر مائیں اپنے بچوں کو برانڈی پلا دیتی ہیں، تو یہ بھی نشے کی چیز ہے، یعنی بچپن سے ہی بچے کو نشہ کا عادی بنا دیا جاتا ہے، یا بعض ڈاکٹرز بچوں کو ایسی دوائی لکھ کے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی چھوٹے بچے کو شراب پلائے جسے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے پلانے والے کو قیامت کے روز خبال پلائے۔ اب خبال کیا ہے؟ جہنمیوں کے زخموں سے جو نکلنے والی پیپ ہوگی وہ ان لوگوں کو پلائی جائے گی۔ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب نہ پینا یہ ہر برائی کی چابی ہے، یعنی شراب پی کے انسان سارے کام کر گزرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی جتنی بھی گندی اور خبیث ترین چیزیں ہیں ان سب کی ماں ہے شراب۔ عبادت گزار اور نیک آدمی نے شراب پینے کے بعد بدکاری بھی کی اور قتل بھی کیا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ شراب سے بچو اس لیے کہ یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا، اسے ایک بدکار عورت نے پہنچنے کا ارادہ کیا اور اس کی طرف لونڈی بھیجی اور اس عابد کو پیغام بھجوایا کہ ہم کو کسی معاملے میں گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے تو آپ آ کے بات سن لیں۔ وہ عابد اس لونڈی کے ساتھ چل پڑا۔ گھر پہنچ کر لونڈی نے مکان کے ہر دروازے کو جب وہ اندر داخل ہوتا بند کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ عابد ایک خوبصورت عورت کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے پاس ایک لڑکا ایک شراب کا برتن رکھا تھا۔ عورت کہنے لگی، واللہ میں نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا یا تو تم مجھ سے بدکاری کر یا یہ شراب پی
یا اس لڑکے کو قتل کر دے، یعنی تینوں کاموں میں سے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا۔ عابد نے کہا اچھا مجھے شراب پلا دو۔ عورت نے اسے شراب پلا دی۔ ایک جام پینے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے ایک اور جام پلا دو۔ اس کے بعد عابد نے اس عورت سے زنا کیا، بدکاری کی، لڑکے کو قتل بھی کیا۔ پس تم لوگ شراب سے بچو، اللہ کی قسم شراب اور ایمان دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی ایک چیز دوسرے کو نکال دیتی ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو شراب کی عادت چھوٹ جائے گی، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو ایمان نکل جائے گا، شراب کی عادت باقی رہے گی۔ پھر یہ ہے کہ قتل، زنا اور خنزیر کھانے سے نفرت کرنے والے نے شراب پی کر یہ سارے کام کر دیے، یعنی انسان جن جن کاموں سے نفرت کرتا ہے اگر انسان شراب پی لے تو وہ سارے کام کر گزرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو پکڑا اور اسے اختیار دیا کہ وہ شراب پیے یا کسی جان کو ناحق قتل کرے یا بدکاری کرے یا خنزیر کا گوشت کھائے، ورنہ بادشاہ اسے قتل کر دے گا۔ اس آدمی نے شراب کا انتخاب کیا۔ جیسے ہی اس نے شراب پی تو باقی تمام کام اس نے کر دیے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ پھر یہ کہ نشہ آور چیز کی اتنی مقدار جس سے ہوش و واس قائم رہیں استعمال اگر کی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ شراب اس نے پی ہے اور اسی حالت میں اس کی اگر موت ہو گئی ہے تو وہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے شراب پی لیکن اس سے نشہ نہ ہوا تو اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جب تک وہ شراب اس کے پیٹ یا رگوں میں رہے گی۔ اس کے دوران اگر وہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کافر ہو کر مرے گا۔ اب شراب کرنے والے، پینے والے اب توبہ کریں گے تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ شراب نوش کی توبہ 3 مرتبہ قبول ہوتی ہے۔ بار بار توڑنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ پلائیں گے، یعنی توبہ اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ انسان بار بار کرے اور بار بار اس کو توڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اس کی 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، پھر اگر دوبارہ پی لے پھر 40 روز تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ معاف فرما دے گا، پھر اگر شروع کر دی تو مزید 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی، اور اگر چوتھی بار شراب پیے تو پھر 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ چوتھی بار اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور اس وقت اس شخص پر سخت ناراض ہوگا۔ قیامت کے روز اسے نہر خبال میں سے پلائے گا۔ تو جب ان سے پوچھا گیا یہ نہر خبال کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہر اہل جہنم کے خون اور پیپ کی نہر ہوگی، یعنی لوگوں کے جسموں سے خون، پیپ اور گندگی نکل رہی ہوگی، وہ ان لوگوں کو پلائی جائے گی۔ پھر یہ کہ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شرابی کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 چھڑیوں سے 40 مرتبہ مارا۔ حضرت بکر نے بھی یہی سزا دی، اور حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہلکی سے ہلکی حد بھی 80 کوڑے ہی ہے۔ پہلی بار شراب پینے والے پر کوڑے مارنے کا حکم، دوسری اور تیسری بار کوڑے مارنے کا حکم، اور چوتھی بار پینے پر قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی جو عادی بنتا جا رہا ہے 3 دفعہ تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی، لیکن چوتھی دفعہ کیا ہوگا؟ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پیے اسے کوڑے مارو، دوسری بار پیے تو کوڑے مارو، تیسری بار پیے تو کوڑے مارو، اور چوتھی بار پیے تو اسے قتل کر دو۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی شراب ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے؟ حد بھی جاری کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا جو ہے وہ ہے جوا۔ اب جوا کیا ہے؟ جوا ہر وہ مال جو آسانی سے ہاتھ آ جائے، اچانک بغیر محنت کے ڈھیروں مال انسان کے پاس آ جائے۔ جوئے میں ہوتا یہ ہے کہ سارے لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں اور اس میں سے ایک لے اڑتا ہے، جس کی وجہ سے باقیوں کے دل میں بھی نفرت، بغض، حسد اور بعض دفعہ قتل جیسے جذبات بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے، اور جو جوئے کے دلدل میں پھنستا ہے وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد اور گناہ بھی انسان کرتا ہے، پھر انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے،
اور پھر باقی سارے کام بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جوا اس وقت عروج پہ ہوتا ہے جب کرکٹ کے میچ کھیلے جا رہے ہوں، تو دیکھ لیں کہ جوئے کی کیا خباثت ہے۔ جوا بھی کھیلنا کس میں آتا ہے؟ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے، کیونکہ شراب اور جوئے کا اکٹھا ذکر آیا ہے۔ جوا کھیلنے والا خنزیر کے گوشت اور خون سے اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ حضرت ابو بریدہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرط لگا کر شطرنج کھیلنے والا خنزیر کے گوشت اور خون میں اپنے ہاتھ رنگتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں، لوڈو کھیلیں یا کوئی بھی، اور اس کے اوپر آپ شرط لگا دیں کہ ہم جیتے تو باقی سارے ہمیں یہ چیز جو ہے وہ دیں گے۔ جوا کھیلنے کا قصد کرنے والے کو کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اس نے کھیلا نہیں ہے، صرف اس نے ارادہ ہی کیا ہے۔ جوئے میں پرچیاں بھی آ جاتی ہیں، نمبر کھیلنا بھی جوئے میں ہی آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک بندہ جو ہے وہ بغیر محنت اور بغیر کمائی کے یہ سارے پیسے لے جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص غیر اللہ کی قسم کھائے اور اپنی قسم میں یوں کہے کہ لات کی قسم، اسے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ جو شخص اپنے ساتھی سے کہے آؤ میں تجھے جوا کھلواؤں، تو اسے چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے۔ یعنی صرف اس نے منہ سے بات ہی نکالی ہے تو اس بات پہ بھی چاہیے کہ اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوا کھیلنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گھوڑ دوڑ میں شرطیں لگائیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کسی بھی بات پہ شرط لگا دینی، اور اس میں مقصود کیا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پیسہ حاصل کرنا ہے۔ اور پیسے ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ مال ہوگا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگوں کو یہ تمیز نہیں رہے گی کہ آیا کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اور حرام کے اوپر پلنے والا جسم اس کے لیے آگ ہے۔ جن گھروں کو بنانے کے لیے ہم حرام کمائی استعمال کرتے ہیں وہ گھر انسان کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ وہ بیوی بچے جن کے لیے لوگ حرام کماتے ہیں وہ ان کے لیے نافرمان ہو جائیں گے۔ اور اگر حرام کی کمائی، شراب اور جوئے کی کمائی سے اگر کوئی حج بھی کر آتا ہے، عمرہ بھی کر آتا ہے، تو اس کا نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ صدقات قبول ہوں گے اور نہ ہی عبادتیں قبول ہوں گی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ آستانے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو زمین میں گاڑ دی جائے، جس پہ پوجا بھی کی جائے، عبادت بھی ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر قربانی بھی کی جائے۔ اور پانسے، یعنی لکڑی کے وہ تیر جن کے ذریعے یا تو فال نکالی جائے یا جوا کھیلا جائے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب گندے شیطانی کام ہیں۔ تو کہا کہ ان سے پرہیز کرو، تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب اتنی گندی اور بری جو بیماریاں ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قرآن دلوں کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کی۔ اگر واقعی کوئی سچی توبہ کر لے اور قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ ان گندی عادتوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ پھر کہا کہ شیطان، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے۔ ظاہر ہے جب ایک شخص سارا پیسہ لے اڑے گا اور باقی جتنے بھی ہوں گے ان کے دل میں حسد بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا، اور بعض دفعہ لوگوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک شخص ہی ہمارے پیسے لے کے کیوں چلا گیا ہے۔ تو کہا کہ بغض ڈال دیتا ہے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دیتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کرکٹ جب کھیلا جا رہا ہوتا ہے یہ میچ، تو کتنے لوگ اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ اور جمعے کے دن میں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے جو دن دیا ہے، جمعے کا خطبہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جمعے کی نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خبیث چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے مردوں اور عورتوں کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔